ہمارے گھروں میں نا ایک بہت ہی خاموش قسم کا بحران پنپ رہا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جسے ہم اکثر پیار، محبت اور دیکھ بھال کا نام دے کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر یہی محبت ہماری آنے والی نسلوں کو کمزور کر رہی ہو؟ آئیے آج اس گھریلو انحصار کے بحران کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی سخت، بہت ہی چبھتا ہوا جملہ ہے۔ ہم نے اپنی نسل کو ناکارہ خود بنایا۔ کیا یہ صرف ایک بڑھا چڑھا کر کہی گئی بات ہے، یا اس تلخ حقیقت میں واقعی کوئی سچائی چھپی ہے؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہمارے گھروں پر کیسے لاگو ہوتا ہے۔ اچھا، تو اب جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ شاید تھوڑی کڑوی لگے، لیکن یہ ایک ایسی سچائی ہے جس کا سامنا کرنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہ کوئی باہر کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہیں۔ دیکھیں، مسئلے کی اصل جڑ یہ ہے کہ ہم انجانے میں، نادانستگی میں اپنے ہی گھروں کو انحصار کی نرسریوں میں بدل رہے ہیں۔ ہم ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں جو ہماری اگلی نسل کی خود مختاری کو جیسے مفلوج کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اس تربیتی ماڈل سے شروع ہوتا ہے جسے ہم روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ انحصار کا یہ گھریلو ماڈل آخر ہے کیا؟ مطلب یہ روزمرہ کی زندگی میں کیسا نظر آتا ہے؟ آئیے اسے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ یہ ماڈل ایک بہت ہی سادہ لیکن خطرناک ڈائنامک پر کھڑا ہے۔ ایک طرف ماں ہے جو گھر کی ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اکیلے اٹھا رہی ہے، اور دوسری طرف ہے بچہ جو صرف حکم دینے اور ہر چیز بنی بنائی حاصل کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہی جو عدم توازن ہے نا، یہی سارے مسئلے کی بنیاد ہے۔ اور یہ سب نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کے جوتے پالش کرنا، پھر روز ان کا لنچ باکس تیار کر کے دینا۔ یہ جو روز کے کام ہیں، یہ آہستہ آہستہ انحصار کی زنجیر کو مضبوط کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنی ذاتی ذمہ داری کا سب سے بنیادی کام جیسے کہ اپنا بستر خود ٹھیک کرنا، وہ بھی آؤٹ سورس کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ مثال تو شاید اس سیکھی ہوئی بے بسی کی انتہا ہے۔ جب ایک بچہ اپنے لیے پانی کا ایک گلاس تک خود نہیں اٹھا سکتا، تو پھر ہم اس سے زندگی کی بڑی ذمہ داریاں اٹھانے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس ماڈل کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک ایسی نسل تیار ہوتی ہے جس میں ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے کبھی کوئی ذمہ داری لی ہی نہیں۔ وہ چیزوں کی قدر کرنا نہیں سیکھتے، کیونکہ انہیں ہر چیز پلیٹ میں سجا کر ملتی ہے، اور انہیں عملی مہارتوں کی شدت کمی ہوتی ہے جو انہیں حقیقی دنیا کے چیلنجز کے لیے بالکل تیار نہیں کرتی۔ اچھا، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچپن میں بنے یہ پیٹرن کس طرح جوانی اور خاص طور پر شادی شدہ زندگی پر تباہ کن اثرات ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ صرف بچپن تک نہیں رہتا۔ ذرا تصور کریں کہ یہی بچہ جب بڑا ہو کر شادی کرتا ہے، اس کے ذہن میں گھر اور ایک لائف پارٹنر کا کیا تصور ہوگا؟ بس یہیں سے یہ بحران ایک نئے اور زیادہ پیچیدہ مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں آ کر ہوتا ہے توقعات اور حقیقت کا ایک زبردست ٹکراؤ۔ وہ شخص ایک خدمت گزار کی تلاش میں ہوتا ہے، کوئی ایسا جو بالکل اس کی ماں والا کردار ادا کرے، لیکن اسے ملتی ہے ایک شریک زندگی، ایک لائف پارٹنر جو برابری کی بنیاد پر رشتہ چلانا چاہتی ہے، اور یہی دراڑ رشتے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اور یہ جو ڈائنامک بنتا ہے نا، یہ ایک نسلی روایتی غلامی کو جنم دیتا ہے۔ ایک ایسا چکر جس میں ایک فریق یعنی عورت کی زندگی صرف دینے میں گزرتی ہے، اور دوسرا فریق یعنی مرد صرف لینے کا عادی ہوتا ہے۔ اور جب ہم اسے بڑے پیمانے پر یعنی پورے معاشرے کی سطح پر دیکھتے ہیں تو اس کے نتائج اور بھی بھیانک ہوتے ہیں۔ ہم انجانے میں ایک ایسی نسل تیار کر رہے ہیں جو ذمہ داری اور خود انحصاری کے بجائے سہل پسندی، نرگسیت اور بے عملی کا شکار ہو رہی ہے۔ یہاں تک تو ہم نے مسئلے کی بات کی، لیکن سب سے اہم سوال تو یہ ہے کہ اس تباہ کن چکر کو توڑا کیسے جائے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا حل موجود ہے، اور اس حل کی شروعات بھی ہمارے گھر سے ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں، حل ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ والدین کے لیے اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ذمہ دار بنایا جائے۔ انہیں اپنے کپڑے خود سنبھالنے دیں، اپنا لنچ باکس خود تیار کرنے کی کوشش کرنے دیں، اپنے بستر کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہی آگے چل کر خود انحصاری کا ایک مضبوط ستون بنتی۔ اور ان مردوں کے لیے جو اسی نظام میں پروان چڑھے ہیں، ان کے لیے بھی سمجھنے کا ایک اہم نقطہ ہے۔ حقیقی طاقت خدمت کروانے میں نہیں، بلکہ شراکت داری میں ہے۔ ایک مضبوط رشتہ غلامی پر نہیں، بلکہ باہمی احترام
اور مل کر ذمہ داریاں اٹھانے پر قائم ہوتا ہے۔ تو آخر میں بات یہیں آ کر رکتی ہے کہ ہم آج جو فیصلے کر رہے ہیں وہی ہمارے آنے والے کل کی شکل بنائیں گے۔ یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے، بحیثیت والدین، بحیثیت شریک حیات اور بحیثیت معاشرہ۔ یہ بات ہمیں ایک اہم دوراہے پر لا کھڑا کرتی ہے۔ اگر ہم سہولت اور آسانی دینے کے نام پر اپنے بچوں سے ان کی صلاحیتیں ہی چھین لیں تو مستقبل میں ہمارے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں آئے گا۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے، کیا ہم خود مختار اور باصلاحیت لوگوں کی نسل تیار کریں گے یا پھر منحصر اور ناکارہ صارفین کی؟ انتخاب ہمارا ہے اور اس کے نتائج بھی ہمارے ہی ہوں گے۔